چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کا فیصلہ لٹک گیا، معاملہ پیر تک چلا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل بیمار پڑ گئے، عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ معاون وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ امجد پرویز بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ درخواست حتمی مرحلے میں ہے، 15-20 منٹ میں دلائل مکمل ہو جانے تھے۔ ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے، پیر کو دلائل دیں ورنہ فیصلہ سنا دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے استدعا کی کہ عدالت آج سزا معطل کر دے، پیر کو الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے مطمئن ہوں تو چاہے دوبارہ جیل بھیج دیں۔ عدالت نے سزا معطل کر کے جیل سے فوری رہا کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 3 دن اندر رکھیں گے، پھر ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا وزن بھی کم ہو گیا ہے، ان کے مسلز کم ہوئے ہیں۔ گرفتاری کے 17 دن بعد 22 اگست کو جیل میں شوہر سے ملاقات کی اجازت ملی۔ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس میں بیان حلفی حامد خان ایڈوکیٹ کے ذریعے جمع کرایا گیا۔ نواز شریف 15 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ لندن میں شریف خاندان کے اجلاس میں فیصلہ، شہباز شریف بھی اجلاس میں شریک۔ مشورہ دیا کہ نواز شریف ستمبر کے بجائے اکتوبر کے وسط تک پاکستان پہنچیں، ان کی واپسی پر بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے۔ لندن میں ہوئے اجلاس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ شہباز شریف نے اپنی حکومت کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ بیرسٹر اعتزاز ایس ایم بی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شریک۔ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے پارٹی حکمت عملی پر غور۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کو 3 سال قید میں رکھنے کے بعد نیب کو پتہ چلا کہ ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ، نیب نے نگراں وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ حکم نامے میں کہا کہ نیب قانون کا مذموم مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے۔ نیب کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور اعلی کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف بے رحمی سے استعمال کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ احد چیمہ معصوم ہیں کیونکہ ان پر اب تک جرم ثابت نہیں ہوا۔ انہیں 3 سال تک جیل میں رکھنے کے ذمہ دار اس وقت چیئرمین نیب ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ احتساب کے عمل کو داغدار کیا گیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب نیب ترامیم سے ملزمان کو ضمانت کا حق دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیب مخصوص لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ نیب میں بلو روم، ڈارک روم بنائے گئے ہیں جو مختلف سیاسی کیسز کے لیے ہیں۔ سائفر چوری نہیں کیا، بطور وزیر خارجہ سائفر وزارت خارجہ کو بھیج دیا تھا۔ خصوصی عدالت میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا بیان۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو مزید 3 دن کے ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ 4 دن کا ریمانڈ پورا ہونے پر شاہ محمود کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا دیگر 18 افراد کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے۔ 45 منٹ تک لفٹ بند رہی۔ بوکلا لفٹ کے دروازوں میں لاٹھی اور سلاخ سے جگہ بنا کر اندر پھنسے ساتھیوں کو ہوا پہنچاتے رہے۔ ریسکیو ٹیم طلب کرنا پڑی، امدادی کارروائیاں کرنا پڑیں۔ جب لفٹ کھولی گئی تو لطیف کھوسا اور دیگر افراد باہر نکلے۔ لطیف کھوسا نے الزام لگایا کہ آج ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ مرنے سے بچ گئے ورنہ سب کے سامنے ہے جو حشر تھا۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جی ایچ کیو کے دورے پر آئے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے۔ طلباء پاکستان میں قیام کے دوران اپنے تجربات کی بنیاد پر حقیقی مشاہدہ کریں۔ آرمی چیف نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی حقائق تبدیل کرنے کی کوششوں، علاقائی صورتحال و خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار پر روشنی ڈالی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے گروپ میں 9 ممالک سے تعلق رکھنے والے 38 طلباء شامل تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور سپریم کورٹ کے سابق جج مقبول باقر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی کثیر تعداد آئین و قانون پر عمل چاہتی ہے۔ جو انحراف کر رہے ہیں ان کے فیصلوں سے مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں ججز میں تقسیم کے سوال پر کہا اب بہت دیر ہو چکی، جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، آئندہ بھی خدشہ ہے، خدا کرے جو چند دن رہ گئے خیر سے گزر جائیں۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے حلقہ بندیوں کا کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن سے نون لیگ کے وفد کی ملاقات کے بعد احسن اقبال نے کہا کہ ووٹرز کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے کہ حلقہ بندیاں 14 دسمبر سے پہلے مکمل کرنا ممکن ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 14 دسمبر کے بعد 54 دن رکھ لیں، تاریخ نکل آئے گی۔
गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्काबंदी और इंतखाबी फहरिस्तों पर तजदीद के काम का आगाज़ कर दिया है। दोनों काम साथ साथ मुकम्मल किए जाएंगे। हल्काबंदियों की हतमी अशात के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद शुरू करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इंतखाबात से मुतालिक सदर मुमलिकत का ख़त वज़ारत कानून को मौसूल हो गया। तर्जुमान वज़ारत कानून का कहना है कि सदर मुमलिकत के ख़त पर इजलास तलब करने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंतखाबात की तारीख में सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत बेसूद है। इलेक्शन कमीशन के सदर को जवाबी ख़त पर वज़ारत कानून और इंसाफ से भी यही जवाब आएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में बरतानवी हाई कमिश्नर की खिदमात को भी सराहा। कहा, आपकी तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील लतीफ़ खोसा समेत दीगर वकीला तकरीबन 1 घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। हैरानकुन तौर पर हाई कोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर मदद के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिफ्ट वाक़े पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और मुतालिका हुकाम से फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। कहा, लिफ्ट की खराबी और इमदादी सरगर्मियाँ हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद खदशात को जन्म देते हैं। तहकीकात हों कि वाक़या फ़नी खराबी के बाइस पेश आया या लतीफ़ खोसा समेत वकला को मारने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का भी सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहकीकात कराने का मुतालिबा। बिजली के बिल्स में इजाफे ने शहरियों के सब्र के फ्यूज़ उड़ा दिए। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शहरी सड़कों पर निकल आए, बिल जलाए गए, धरना दिया। रावलपिंडी में मुजाहरीन कमेटी चौक पर जमा हुए, हुकूमत से बिजली पर टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा किया। गुजरावाला में गैपको ऑफिस का घेराव किया गया। पेशावर में मुजाहरीन ने बिजली के बिल्स में इजाफे को नाकाबिल बर्दाश्त कहा, हुकूमत से रिलीफ मांगा। कराची में बिजली के नरखों में इजाफे पर जमात इस्लामी और ताजरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के जो बिल आए उन्होंने होश उड़ा दिए। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के नाजायज़ मुतालिबों की हिमायत ना करे। अगर हुकूमत ने आवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। एहतजाज के बायस जामे क्लॉथ से टावर जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर हुआ। गुलशन इकबाल कराची में बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अपने घर के बाहर दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। बाप ने दोनों को देखा तो अपने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त 23 साल हसन वक़ार और 17 साल लारैब के नाम से हुई है। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। सवाबी में दरख्त काटने के झगड़े पर 4 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मानीरी पाया के इलाके में मुखालिफिन ने भाइयों पर फायरिंग की। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। दूसरे फरीक का एक शख्स भी जख्मी हुआ। दरिया सतलुज और गड्डा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरिया सतलुज में बारिशों के बायस पानी की सतह बढ़ रही है। गंडा सिंह पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है। सैलाब दोबारा ऊंचे दर्जे का हो गया। दरिया सतलुज में बिहाड़ी के मकाम पर सैलाबी रेले से 77 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बावलपुर, बावलनगर, लोधरा में भी दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब। दरियाई बेल्ट की मुतअद्दिद बस्तियों के बंद और पुश्ते बह गए। दर्जनों यूनियन काउंसिल्स में महकमा तालीम ने स्कूल्स बंद कर दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। एक मरीज के तीमारदार ने शिकायत की कि जब मरीज को लाए तो लाइट बंद थी, अस्पताल का AC नहीं चल रहा था। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो अस्पतालों में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का कहना है कि पिंजरा पुल की तामीर नौ के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द बलोचिस्तान के अवाम का यह देरीना मसला हल हो जाएगा।
گزشتہ روز جیو نیوز نے سیلاب سے متاثرہ پنجرہ پل کی دوبارہ تعمیر کے لیے بلوچستان کے مقامی گلوکار کی انوکھے انداز میں اپیل نشر کی تھی۔ پاکستان کے نسیم شاہ افغانستان کے فضل الحق فاروقی ہی نہیں بلکہ پوری ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ میچ کے آخری اوور میں اس بار 2 چوکے لگا کر پاکستان کو 1 وکٹ سے فتح دلا دی۔ افغانستان نے 5 وکٹس پر 300 رنز بنائے۔ رحمان اللہ گربز نے 151 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں امام الحق نے 91، بابر اعظم نے 53، شاداب خان نے 48 رنز بنائے، لیکن نسیم شاہ کے آخری اوور میں 2 چوکے سب پر بازی لے گئے۔ پاکستان نے 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری بھی حاصل کر لی۔ میدان کے بعد ڈریسنگ روم میں بھی خوب جشن منایا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 78 پیسے کا اضافہ، $1 301 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 314 روپے پر برقرار۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 5 روپے 22 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایکسچینج ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی پالیسی نہیں بنائی جائے گی، مارکیٹ خود ایکسچینج ریٹ کا تعین کرے گی۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی IMF حکام کو ورچوئل میٹنگ میں یقین دہانی۔ کہا جون 2024 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2128 ارب تک محدود کیا جائے گا۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے ٹیرف ریٹ بڑھایا گیا، سبسڈی ختم کی جا رہی ہے۔ IMF حکام کا وزیر خزانہ سے معاہدے کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ کی اقتصادی جائزہ شروع ہونے سے قبل شرائط پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی۔ کراچی کے علاقے لسبیلا کے قریب سیویج لائن میں دھماکہ، 8 افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ دھماکے کی شدت سے موٹر سائیکلز نالے میں جا گریں، 2 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، کئی دکانوں کو نقصان پہنچا، سامان نالے میں جا گرا۔ زخمیوں کو سول اسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ جیٹی کا پل، جسے کراچی کا تاریخی پل کہا جاتا ہے، پل کے اطراف کی جو ریلنگز ہیں یہ جگہ جگہ سے یہاں پر غائب ہیں، جس سے کوئی بھی حادثہ کسی بھی وقت رونما ہو سکتا ہے۔ کراچی کا تاریخی نیٹو جیٹی پل بھی لوہا چوری کرنے والوں کے نشانے پر، چور پل کے اطراف کے لگے کئی جنگلے کاٹ کر لے گئے۔ حادثات کا خطرہ بڑھ گیا، انتظامیہ اب تک نہ جاگی، کئی ماہ سے غائب جنگلے واپس نہ لگا سکی۔ عوام کا ہنگامی بنیادوں پر ریلنگ لگانے کا مطالبہ۔ میں نے 34 سبجیکٹس کیے ہیں GCSE لیول پہ، اور میں نے ان سارے سبجیکٹس میں اسٹارس لیے۔ میں فرسٹ فیمیل اسٹوڈنٹ ہوں جس نے اتنی بڑے لیول پہ اتنی اچیومنٹ لی ہے، اور میں نے 6 لینگویجز کی ہیں۔ میرا پلان تھا کہ تقریباً کوئی 50 کرنے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا برٹش ایجوکیشن سسٹم نے۔ برٹش پاکستانی طالبہ کی GCSE امتحان میں 34 مضامین میں ریکارڈ کامیابی۔ 16 برس کی بانور چیمہ نے برطانیہ سمیت دنیا بھر میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ او لیول امتحان میں 10 مضامین اسکول سے اور 24 پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دیے، تمام میں A اسٹار گریڈ حاصل کیا۔ مانور کا IQ آئنسٹائن سے بھی زیادہ ہے۔ مینسا IQ ٹیسٹ میں مانور کا اسکور 161 رہا ہے۔ وہ ذہانت کے لحاظ سے دنیا کے سر فہرست 1% افراد میں سے ہیں۔ مانور کے والدین عثمان چیمہ اور طیبہ چیمہ کا تعلق لاہور سے ہے۔ فیملی سن 2006 میں برطانیہ منتقل ہوئی تھی۔ مانور کی دلچسپی طب کے شعبے میں ہے، وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے فنڈز کا خصوصی آڈٹ کرایا جائے۔ وزارت خزانہ آڈٹ کرانے کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ٹیم بھجوانے کی درخواست کرے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کا وفاقی حکومت کو خط، کہا 7ویں NFC ایوارڈ سے اب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں کتنے پیسے ملے۔ آڈٹ ٹیم تحریک انصاف کے دور حکومت میں انسداد دہشت گردی کے منصوبوں اور خرچ ہونے والی رقم کا پتہ لگائے۔ خط میں ٹیم سے وصول شدہ رقم کے اخراجات کے اثرات کی کھوج لگانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ اس سے قابل سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے KP کو ملنے والے 415 ارب روپے کے اسپیشل آڈٹ پر زور دیا تھا۔ 415 ارب روپے کے یہ فنڈز PTI دور حکومت میں KP کو ملے تھے۔ PCB کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی اپنی ممکنہ برطرفی کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ ذکا اشرف کے وکیل نے یقین دلایا کہ اگلے 1 ہفتے میں انتخابی شیڈیول عدالت پیش کر دیا جائے گا۔ موقف اپنایا کہ PCB کا ملک میں ہونے والے عام انتخابات سے کوئی تعلق نہیں۔ نگراں حکومت منتخب حکومت کے فیصلوں کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ بچوں کی حفاظتی ویکسینیشن نہ کرانے والے والدین کو اب 1 مہینہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا ملے گی۔ گورنر سندھ نے سندھ امیونائزیشن اینڈ ایپیڈیمکس کنٹرول ایکٹ 2023 پر دستخط کر دیے۔
ایکٹ کے تحت ویکسینیشن اور امیونائزیشن کے خلاف پروپیگنڈے پر بھی 6 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ سندھ الیکٹرانک امیونائزیشن رجسٹری بھی قائم کی جائے گی۔ رجسٹری میں ویکسینیشن کے اندراج کے بغیر کوئی اسپتال اور ادارہ برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا۔ بھارتی خلائی مشن چندریان کا چاند پر اترنا ایک اہم سائنسی کامیابی ہے۔ بھارتی سائنسدان اور اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن تعریف کی مستحق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا جوہانسبرگ میں برکس کانفرنس کی پیش رفت سے پاکستان آگاہ ہے۔ پاکستان نے برکس بلاک میں شمولیت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات پر ترجمان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں یا دیگر حکام سے غیر ملکی سفارتکاروں کی ملاقاتیں معمول کا معاملہ ہے۔ اور صبا فیصل بنی، جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے کی مہمان، تابش ہاشمی کے سوالات کے دیے برجستہ جواب۔ پروگرام دیکھیے آج شب 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔